راجن پور گاؤں جہاں کی زندگی سادہ اور پرسکون تھی۔ گاؤں کے لوگ زیادہ تر زمینداری کرتے تھے اور اپنی روزمرہ کی ضروریات پوری کرنے کے لیے محنت کرتے تھے۔ گاؤں کا ایک مقبول ڈھابا تھا جس کا نام گاؤں کا ڈھابا رکھا گیا تھا۔ اس گاؤں کے ڈھابے کے مالک کا نام کامران تھا۔ کامران نے اپنی زندگی کی ابتدائی مشکلات کو جھیلا تھا اور اب وہ اپنے ڈھابے سے محنت کر کے روزانہ گاؤں والوں کو اچھا کھانا فراہم کرتا تھا۔ کامران کی محنت کے باوجود اس کا ڈھابا اتنا زیادہ کامیاب نہیں تھا۔ گاؤں کے لوگ کبھی کبھار ہی آتے اور بعض اوقات اس کا کاروبار ٹھپ ہو جاتا۔ کامران سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس کی محنت میں کہاں کمی رہ گئی ہے۔ ایک دن گاؤں میں ایک نیا ریسٹورانٹ کھلا جو اپنی روشن لائٹس اور سجیلی آرائش سے سب کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ گاؤں کے لوگ اس نئے ریسٹورانٹ میں جانے لگے اور کامران کا ڈھابا پھر سے سنسان ہو گیا۔ یہ سب دیکھنے کے بعد بھی کامران نے فیصلہ کیا کہ وہ ہار نہیں مانے گا۔ اس نے اپنی محنت کا دوبارہ جائزہ لیا اور سوچا کہ آخر وہ کیا چیز ہے جو اس کے ڈھابے کو کامیاب بنا سکتی ہے۔ اس نے اپنی سادگی اور ایمانداری پر یقین رکھا اور طے کیا کہ وہ گاؤں والوں کے لیے ایسا کھانا فراہم کرے گا جو صرف ذائقے میں ہی نہیں بلکہ صحت کے لیے بھی بہترین ہو۔ کامران نے کھانے کے ذائقے کو بہترین بنانے کے ساتھ ساتھ گاؤں کے لوگوں کے لیے نئے اور صحت مند کھانے کے آپشنز بھی شامل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے زیادہ تر تازہ اجزاء استعمال کیے اور کھانے کے معیار پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہ کرنے کی قسم بھی کھائی۔ ایک دن کامران نے ایک خاص پکوان تیار کیا جس میں گاؤں کی روایتی خصوصیات اور کچھ جدید اجزاء بھی شامل تھے۔ اس کی خوب ساری محنت کے بعد جب کھانا پک کر تیار ہو گیا تو کامران نے تمام گاؤں کے لوگوں کو بلایا اور ان کو مفت کھانا پیش کیا تاکہ وہ اس کے نئے کھانے کا ذائقہ چکھ سکیں۔ گاؤں کے لوگ کامران کے کھانے سے بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے اس کی محنت اور سادگی کی قدر کی اور آہستہ آہستہ کامران کے ڈھابے پر لوگ دوبارہ سے آنا شروع ہو گئے اور اس کا کاروبار پھر سے چل پڑا۔ دوسری طرف وہ نیا ریسٹورانٹ جو بہت شہرت پانے کے بعد کھلا تھا آہستہ آہستہ اپنے کسٹمر کھو رہا تھا، کیونکہ اس ریسٹورانٹ کا مالک بہت غصے والا تھا اور وہ اپنے کسٹمر کے ساتھ اچھے سے بات نہیں کرتا تھا، جس کی وجہ سے کسٹمرز نے اس نئے ریسٹورانٹ پر آنا چھوڑ دیا تھا۔ کامران کا ڈھابا اب دوبارہ کامیاب ہو چکا تھا۔ گاؤں والے نہ صرف اس کے کھانے کی لذت سے لطف اندوز ہوتے بلکہ اس کی ایمانداری اور محنت کو بھی سراہتے تھے۔ کامران کا ڈھابا اب گاؤں کا مرکز بن چکا تھا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کامیابی صرف محنت، ایمانداری اور سادگی میں ہے۔ ہر کام جو دل سے کیا جائے اور دوسروں کی ضروریات کا خیال رکھا جائے تو کامیابی ضرور ملتی ہے۔
Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.